کراچی سے گرفتار کوکین ڈیلر پنکی ANF کو بھی مطلوب۔ ANF نے بھی پنکی کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا۔ انمول عرف پنکی ANF کے 2 مقدمات میں نامزد ہے۔ پنکی کو 5 سال پہلے پنجاب پولیس نے پکڑا، 7 کروڑ لے کر چھوڑ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی نے وکیل شوہر کے ساتھ مل کر منشیات بیچنا شروع کی۔ 3 بھائیوں کے ساتھ مل کر کوکین نیٹ ورک بنایا اور ڈیلر بن گئی۔ ایران 100% یورینیم کی افزودگی روک دے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ CNN نے صدر ٹرمپ کے ایک انٹرویو کے حوالے سے بتایا، ایران سے مذاکرات میں جاری تعطل کے باوجود صدر ٹرمپ پر اعتماد ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی ہر کوشش ترک کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے وہ خود ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، ایران سے ایٹمی مواد حاصل کر لیں گے۔ امریکہ کو کسی معاہدے کے لیے جلدی نہیں، ایران کی ناکہ بندی جاری ہے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال اور امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر الہام علیوف کی ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کی تعریف۔ وزیراعظم کا باکو میں ورلڈ اربن فورم کے کامیاب انعقاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ خطرناک خاتون کو ایسے عدالت پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری نسلوں کی قاتل ہے، ملزمہ کو پروٹوکول دینے والے اہلکاروں کو گرفتار کرنے کا کہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ملزمہ کی پیشی کے مناظر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے پولیس نے اپنا مذاق اڑوایا۔ اتفاق کرتا ہوں JIT کے ذریعے گٹھ جوڑ سامنے آنا چاہیے۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں ڈرگ ڈیلرز کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا اندیا۔ ARY نیوز کی خبر کے بعد IG سندھ نے واقعے میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب متعلقہ تفتیشی افسر و عملے کو معطل کرنے کی ہدایت کر دی، معطل کر کے گارڈن ہیڈ کوارٹر ساؤتھ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے سینئر افسر پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کرنے کا کہہ دیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا پولیس کو کھلا چیلنج۔ پیغام میں کہا ہم دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، ہم نے پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو۔ انمول اور پنکی نے کہا آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے، جس دن دماغ سے سوچو گے میری طرح برانڈ بن جاؤ گے، مجھے پکڑنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد فون کر کے بتاتے ہیں تمہیں نہیں پکڑ پائے، اکاؤنٹ آپ کو بھیج دیا، 24 گھنٹے سروس آن ہے۔ پنکی کی کوکین تعلیمی اداروں میں بھی سپلائی ہوتی تھی۔ ڈیفنس کلفٹن کے تعلیمی اداروں میں منشیات عدیل عرف وکی فروخت کرتا، جو براہ راست پنکی سے رابطے میں تھا۔ منشیات کا کام پیبو اور ہرا نامی خواتین چلاتی تھیں۔ المکہ کوچ سروس کے ڈرائیور سرور اور عبد المجید کو بھی دھر لیا گیا۔ ڈرائیور سے منشیات وصول کرنے والے نادر خان نامی سپلائر بھی گرفتار۔ انمول پنکی گینگ میں شامل پولیس اہلکار کامران منشیات سپلائی کا کام کرتا تھا، لیکن پولیس ابھی تک پیٹی بند بھائی کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کراچی پولیس ملزم پر مہربان، عالمی سطح کی فنکار پر توڑتی ہے آسمان۔ کوکین کی ملکہ کو عدالت میں کسی VIP کی طرح لایا گیا۔ انمول اور پنکی ہاتھ جھلاتی کسی مہارانی کی طرح چہل قدمی فرماتی رہی۔ باوردی پولیس اہلکار ملازم کی طرح نہیں، انہیں راستہ بتاتا رہا۔ دوسری طرف عالمی شہرت یافتہ فنکارہ شیما کرمانی کو کسی دہشت گرد کی طرح گرفتار کیا گیا۔ شیما کرمانی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک عام شہری، فنکار اور انسانی حقوق کی علم بردار ہے۔ دوسری طرف انمول پنکی لوگوں کی رگوں میں زہر گھولتی اور پھر بھی دھڑلے سے کہتی ہے کہ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو یورینیم افزودگی بڑھا دیں گے، ایران کی دھمکی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے ایکس پر لکھا، ایران یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھا سکتا ہے، ہم پارلیمنٹ میں اس کا جائزہ لیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا مذاکرات کے لیے جنگ اور ناکہ بندی کا خاتمہ بنیادی شرائط ہے۔ امریکہ حقیقی مذاکرات کے بجائے مکمل ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکی حکام کا رویہ اپنی مرضی مسلط کرنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔
بحری ناکہ بندی بین الاقوامی قانون کے تحت اعلان جنگ ہے۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں سے متعلق سی بی ایس کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے رپورٹ کے دعوے قیاس آرائیوں پر مبنی اور حقائق سے متصادم ہیں۔ ایرانی اور امریکی طیارے مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے آئے تھے۔ کچھ طیارے معاون عملہ آئندہ مذاکرات کی توقع میں پاکستان میں عارضی طور پر موجود رہا۔ پاکستان میں موجود ایرانی طیاروں کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان خطے میں جنگ بندی کے لیے اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ قطری وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ کی دوحہ میں پریس کانفرنس۔ دونوں ملکوں نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کی۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا ابنائے ہرمز فوری کھولنے اور جہاز رانی بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ابنائے ہرمز کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے اثرات پوری دنیا تک جائیں گے۔ غزہ، لبنان اور شام میں اسرائیلی کارروائیاں عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رن سے ہرا دیا۔ 268 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستانی بلے بازوں نے آخری روز جیت کا سنہری موقع گنوا دیا۔ کپتان شان مسعود اور سعود شکیل کچھ نہ کر پائے۔ ڈیبیو کرنے والے عبداللہ فضل نے 66 رنز کی فائٹنگ اننگز کھیلی۔ سلمان آغا 26 رن بنا سکے۔ ناہید رانا نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بنگلہ دیش نے پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتا۔ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار پھاٹک کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ۔ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید، 20 سے زائد زخمی۔ شہید اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل۔ ڈی آئی جی سجاد خان کا کہنا ہے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن میں مصروف ہے۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی لکی مروت دھماکے کی مذمت۔ شہادتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ کہا دہشت گردوں کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجرمان کا تعین کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ جان قربان کر کے دہشت گردی ناکام بنانے والے شہری لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک میں ادا کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوشحال گڑھ میں شہری لیاقت نے آبادی کی طرف جانے والے خارجی خودکش حملہ کو روکا تو اس نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گرد کو روک کر اپنی جان قربان کرنے والے لیاقت کو خراج عقیدت۔ میں کوئی تربیت یافتہ سیاستدان نہیں تھی، لیکن میں اپنے مخالفین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا پہلی خاتون تھی جس کو نیب میں رکھا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں میرا سیل تندور کی طرح تپتا تھا، لیکن ایک دن نہیں روئی، نہ گھبرائی، نہ شکایت کی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن AS ریاضی کا پرچہ لیک۔ کیمبرج انٹرنیشنل کے تحت ریاضی کا دوسرا پرچہ لیک ہوا۔ IBCC ایگزیکٹو ڈائریکٹر غلام علی ملا نے پرچہ لیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا کیمبرج انٹرنیشنل کے پرچے آؤٹ ہونا افسوسناک ہے۔ آج ہونے والا ریاضی پیپر 2 وقت سے پہلے باہر آ گیا۔ کیمبرج کی جانب سے پرچے لیک ہونے کے معاملے پر موقف بھی جاری کیا گیا تھا۔ کیمبرج کے پرچے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لیک ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کیمبرج پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کا نوٹس مکمل تحقیقات اور حقائق سامنے لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کا سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کا فیصلہ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے ملک بھر میں جدید اور پائیدار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ سالڈ ویسٹ سے توانائی پیدا کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا بھی کہہ دیا۔ شہباز شریف نے کہا ٹاسک فورس جدید ٹیکنالوجی عالمی تجربات کی روشنی میں سفارشات دے گی۔
سالڈ ویسٹ سے توانائی پیدا ہونے سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر پابندی ختم کر دی۔ پارکس، اسپتالوں، کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ کا پلاٹس کی کیٹیگری تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی ادارے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم، کہا کراچی کے سوا پورے ملک میں ایسی پابندی نہیں تھی، بر وقت فیصلہ ہو جاتا تو لوگوں کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ معیشت سست، غیر قانونی تعمیرات اور پورشن مافیا کا کام بڑھ رہا تھا۔ ریئل اسٹیٹ شعبے میں مشکوک مالی لین دین کی رپورٹس میں کم ظاہر کرنے پر آئی ایم ایف کو تشویش، نگرانی سخت کرنے کا مطالبہ۔ ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ میں اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات، بینیفیشل اونرشپ کی معلومات کے تبادلے سے متعلق خامیوں کو دور کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق غیر ٹیکس شدہ اور کالے دھن کا بڑا حصہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے ڈی این ایف بی پی کے نظام کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا رواں برس سے افسران کی ایلیٹ ٹریننگ صوبوں کی بجائے این پی اے میں کرائی جائے گی۔ محسن نقوی کی ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کی ہدایت۔ کہا تفتیشی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کرائم سین رومز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسلام آباد میں 15 مئی کو بڑا احتجاج کریں گے، ہڑتال اور پہیہ جام کے آپشنز بھی استعمال کریں گے، عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ پنجاب حکومت نے اپنی انشورنس کمپنی کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کی انشورنس ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پہلی مرتبہ کچے کی ترقی کے لیے 23 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت کچے کے لوگوں کو ترجیح دینے کی ہدایات کی۔ اسکیم کے تحت 2 لاکھ سے درخواستیں موصول کی گئی۔ سانحہ 12 مئی کے شہداء کی قربانیاں آج بھی ایک دردناک مگر لازوال یادگار ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں معصوم جانوں کو نفرت تشدد کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ 12 مئی کی برسی پر پیغام، کہا کراچی کی سڑکوں پر بہنے والا خون محض ایک سانحہ نہیں تھا، وہ خون جمہوریت، انصاف، قانون کی حکمرانی کے لیے عوام کے غیر متزلزل عزم کی گواہی بن گیا۔ قومیں اپنے زخم بھلا کر نہیں، انہیں سچائی اور وقار کے ساتھ یاد رکھ کر شفا پاتی ہیں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، جی او سی مری کا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ گزشتہ سال بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات۔ جی او سی نے مظفر آباد میں شہید محمد یعقوب مغل کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ مقامی کمانڈرز نے کوٹلی میں شہید خاتون کنیز بیگم اور باغ میں شہید اسامہ عشرت کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کے اہل خانہ کا افواج پاکستان کی جانب سے محبت، تعاون اور دلجوئی کے جذبے پر تشکر کا اظہار۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان۔ نئے اسلامی مہینے کے آغاز کے بارے میں حتمی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ اسپارکو کا کہنا ہے ذی الحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ 17 مئی کو غروب آفتاب کے وقت نئے چاند کی عمر تقریباً 18.5 گھنٹے ہوگی۔ دبئی میں اے آر وائی اینڈ ماز ڈیولپرز کی جانب سے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر پارسل اسٹیٹس کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ پارسل اسٹیٹس کی خدمات اور شراکت داری کو سراہا گیا۔ تقریب میں سی ای او اے آر وائی اینڈ ماز یعقوب اقبال اور چیف ڈیولپمنٹ آفیسر مصب الزرونی بھی شریک تھے۔ یعقوب اقبال کا کہنا تھا پارسل اسٹیٹس ابتدا سے ہی کمپنی کے اہم پارٹنرز میں شامل رہا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ پارسل اسٹیٹ
محمد علی سلیمی نے دبئی کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں مواقع اور دونوں کمپنیز کے درمیان تعاون کو مثبت قرار دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کی ٹکٹوں کی فروخت 22 مئی سے شروع ہوگی۔ ٹکٹ کی قیمت 200 روپے سے 1500 روپے تک رکھی گئی ہے۔ ٹکٹوں کی آن لائن خریداری ویب سائٹ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔